برائی کا ارادہ کہاں سے ہوتا؟ دل سے. جب برائی کا ارادہ ہوا، برائی کی طرف بھاگے تو پھر دل گندا ہو گیا. برائی کا ارادہ ہوا دل میں اور برائی کی طرف نہیں بھاگے، رکے، اللہ کے رسول کی تعلیم کی طرف بھاگے، دل پاک ہو گیا. برائی کی طرف بھاگنے کو بولتے ہیں نفس، اور برائی کو کچلنے کو بولتے پاکی، دل کی پاکی. ایک واقعہ سنو. ایک بزرگ کا نام ہے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ. وہ گزر رہے تھے راستے سے، گزرتے گزرتے جو بھی ملتا سلام کرتے تھے، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم. ہم بھی کرنا سنت ہے، سلام کرنا، السلام علیکم، السلام علیکم. سلام کرنا سنت، جواب دینا واجب. تو یہ بزرگ جو دکھا اس کو سلام کرتے، بچہ ہو بڑا ہو کوئی ہو سلام کرتے. گھر بھی گئے، اپن باہر سے ڈیوٹی سے گھر آئے، گھر میں آتے گھر والوں کو سلام کرنا، السلام علیکم. تو اگر یہ ہم سسٹم بنا لیے، گھر کو آتے گھر والوں کو سلام کرنا، تو گھر میں خیر و برکت ہوتی. دعا ہے وہ، السلام علیکم دعا ہے. باپ آ رہا گھر میں سلام کر رہا، دعا دے رہا گھر والوں کو. بھائی آ رہا دعا دے رہا، بیٹا آ رہا دعا دے رہا، شوہر آ رہا دعا دے رہا. سب آ رہے گھر میں السلام علیکم السلام علیکم. گھر میں سلامتی ہو جاتی، گھر میں خیر و برکت ہو جاتی. جی تو وہ بزرگ ہر ایک کو سلام کرتے تھے. اب ایک بار کیا ہوا، جب نکلے تو ایک چھوٹا بچہ دیکھا، مٹی میں کھیل رہا، کبھی رو رہا کبھی ہنس رہا. وہ بچے پہ نظر پڑی. اب خیال آیا سلام کرنا. پھر خیال آیا اتنے چھوٹے بچے کو کیا سلام کرتے، اس کو ہوش ہی نہیں ہے، اس کو شعور ہی نہیں ہے، کیا سلام کرتے نہیں کریں گے. پھر خیال آیا چھوٹا ہو بڑا ہو، ہوش والا ہو نہ ہو، سلام کرنا اپنا کام میں کر دیں گے. السلام علیکم، سلام کر دیا بچے کو. تو جب سلام کیا تو حالانکہ پہلی ملاقات ہے، اس سے پہلے ملے نہیں، اس سے پہلے ملے نہیں، پہلی بات. پھر وہ بچہ چھوٹا جواب کیا دے رہا معلوم؟ وعلیکم السلام یا مالک بن دینار. نام لے کے جواب دیا. جب نام لے کے جواب دیا تو یہ بزرگ چونک گئے. یہ بچے کو میرا نام کیسے معلوم، پہلی بار مل رہا ہے. بچے سے پوچھے، اے بچے یہ بتا کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ بچے نے کہا ہاں ہاں ابھی سے نہیں پہچانتا ہوں، یہ دنیا میں آنے سے پہلے جس دنیا میں ہم تھے وہاں سے میں آپ کو پہچانتا ہوں، پرانی پہچانت ہے میری. آپ سمجھے یہ بچہ چھوٹا ہے مگر بڑے کمال کا معلوم ہو رہا. چلو ایک بات پوچھیں گے بچے سے، اے بچے یہ بتا اتنا سمجھدار معلوم ہوتا ہے پھر یہ مٹی میں کیوں کھیل رہا؟ مٹی میں کھیلنے کی وجہ تو اتنا سمجھدار ہے تو بڑے لوگوں کی طرح معتبری سے رہنا تھا. یہ مٹی میں چھوٹے بچوں کے ویسا کھیل رہا ہے کہ تو اتنا عقل مند معلوم ہو رہا. تو اس بچے نے کہا یہ مٹی سے میرا رشتہ پرانا ہے، اسی مٹی سے میں پیدا ہوا، اسی مٹی میں اب کھیل رہا ہوں، اسی مٹی میں مجھے جانا ہے، کل قیامت کے دن اسی مٹی سے اٹھنا ہے. آپ سمجھ گئے کہ یہ بہت کمال کا بچہ ہے. پوچھا کبھی روتا ہے کبھی ہنستا ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ بچے نے کہا
راز یہ ہے کہ جب کبھی خدا کی غضب یاد آتا ہے، جب خدا کا غضب یاد آتا ہے میں رو لیتا ہوں، جب خدا کی رحمت یاد آتی ہے ہنس لیتا ہوں۔ یہ بات بھی بڑی معقول ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا، اچھا بچے یہ بتاؤ یہ نفس کی برائی کیا ہوتی ہے اور نفس کو کچلنا کیا ہوتا ہے؟ نفس کی برائی کیا ہوتی ہے، نفس کو کچلنا کیا ہوتا ہے؟ اس بچے نے کہا، حضرت آپ کو جو خیال آیا تھا نا سلام نہیں کرنے کا، وہ نفس کی برائی تھی، اور جو خیال آیا نا سلام کرنے کا، وہ نفس کو کچلنا۔ ان کے دل میں کیا چل رہا ہے وہ بھی بچہ جان گیا، سمجھ رہا ہے؟ تو بولنے کا مقصد یہ ہے، اللہ کے رسول آئے دنیا میں اس واسطے تاکہ دنیا والوں کو علم کی نعمت دی جائے، تاکہ دنیا والوں کے دلوں کو پاک کیا جائے۔ اب اپنے اپنے دل میں جھانک کر دیکھ لینا کہ میرے دل میں حرص ہے کیا، میرے دل میں حسد ہے کیا، کسی سے میں جل رہا ہوں کیا؟ اگر جل رہے ہیں جلنا چھوڑ دو، حرص ہے حرص چھوڑ دو، کماؤ، دولت مند بنو، اگر آپ لکھ پتی ہیں تو کروڑ پتی بن جاؤ، کروڑ پتی ہیں تو ارب پتی بن جاؤ، اسلام نہیں روک رہا، مگر دل میں مال کی محبت پیدا مت کرو۔ کروڑ پتی ارب پتی بن جائیے آپ، مگر مال کی محبت دل میں نہیں آنا۔ محبت اگر آ گئی گئے کام سے۔ ارب پتی بن جاؤ مگر محبت مت کرو دولت سے، تو آپ دولت مند بھی رہتے، دولت والے بھی رہتے، اللہ والے بھی رہتے آپ۔ ہاں، بزرگان دین اولیاء اللہ جو گزرے بڑے بڑے بزنس مین تھے وہ لوگ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے تاجر تھے، پیران پیر غوث اعظم دستگیر بڑے تاجر تھے، جی بڑے دولت مند لوگ تھے، یہ بڑے کاروبار تھے ان لوگوں کے۔ تو دولت کتنی بھی آ جائے حرص نہیں ہونا۔ اگر کوئی آدمی ترقی کر رہا اس کو دیکھ کے جلنا نہیں، اس کو دیکھ کے خوش ہونا، تو اللہ ہم کو بھی ترقی دیتا۔ یہ اگر ہے دل میں تو نکالو۔ کچھ بھی نیک کام کر رہے ہیں، لوگ میرے کو دیکھ کے یہ نیک کام دیکھ کے میری تعریف کرنا، یہ اگر ہے تو نکالو، اللہ خوش ہونا بول کے کرو۔ یہ سارے دل کی بیماریاں جی، مار دھاڑ لوگوں کا قتل کر دے رہے ہیں، لوگوں کو مار دے رہے ہیں، یہ زیادتی یا ظلم چھوڑنا ہے۔ اللہ کے رسول یہ سب چیزوں سے ہم کو چھڑانے آئے، اور جتنے بھی برائیاں ہیں یہ تمام برائیوں سے اللہ کے رسول چھڑانے آئے، کرانے کیا ہے؟ اچھے کام کروانے آئے۔ نماز پڑھنا اچھا کام ہے، نماز پڑھو۔ قرآن پڑھنا اچھا کام ہے، قرآن پڑھو۔ ماں باپ سے نرم لہجے میں بات کرنا اچھا کام ہے، ماں باپ سے نرم لہجے میں بات کرو۔ پڑوسیوں کو تکلیف نہ دو، ہر چھوٹے بڑے سے خوش اخلاقی سے ملو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھی بات کرو، میٹھی بات کرو۔ اس کے لیے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا، نیک ہو جاتا۔ ایک عورت بہت گالیاں دیتی تھی سرکار کے دور میں، لوگ سب اس سے پریشان تھے، لیکن اس کے دل میں تھا کہ میں یہ برائی چھوڑ دینا۔ ایک بار حضور کے پاس آئی وہ عورت، گالیاں بہت دیتی تھی،
سرکار کھانا کھا رہے تھے تو سرکار سے کہنے لگے، عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، مجھے آپ کے کھانے میں سے ایک نوالا چاہیے، کیونکہ اس کے دل میں کیا تھا، اگر میں حضور کا نوالا کھا لوں گی تو میری زبان میں جو گالیاں ہیں وہ گالیاں چلے جائیں گے، میری زبان سے میٹھے لفظ نکلیں گے۔ یہ اس کے دل میں تھا، وہ خود چاہتی تھی کہ گالی گلوچ چھوڑ دینا۔ یا رسول اللہ، ایک نوالا۔ سرکار نے اپنی پلیٹ میں سے نوالا نکال کر دیا۔ عرض کرنے لگی، نہیں، آپ کے منہ میں کا نوالا چاہیے، آپ کے منہ میں کا نوالا چاہیے۔ اسی لیے بولتے نا، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو، بولتے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو۔ کیوں؟ جب بیٹھیں گے تو ان کے ساتھ کھائیں گے، پیئیں گے، ان کے ساتھ بات چیت کریں گے تو انہوں جیسی بات کر رہے ہیں ویسی بات کرنا اپنے کو آ جاتا، انہوں کھا رہے ہیں تو ان کے ساتھ اپنے کو کھانا آ جاتا، انہوں پانی پی کے رکھے، تھوڑا پانی اپنے کو مل جاتا پینے کے لیے، انہوں چھوڑے سو پانی، انہوں کھا کے پلیٹ چھوڑے سو اس میں جو بچ گیا وہ ہم کھا لیتے، برکت ہے بول کے، تو ان کا ہاتھ لگا، ان کا منہ لگا وہ کھانے سے، تو اس میں برکت آتی، تو ہمارے اندر بھی خوبیاں آتے۔ بعض لوگ تو مانگ کے لے لیتے، حضور جیسا وہ عورت مانگی، یہ پانی ہے تھوڑا پی کے دیجیے تاکہ میں بھی پی لوں، میرے اندر بھی نیکی آ جائے۔ ایسا بزرگان دین کے پاس لوگ عقیدت سے پانی تھوڑا پلا کے لے کے پی لیتے تھے۔ تو وہ عورت کہنے لگی، ایک نوالا۔ سرکار نے دیا تو عرض کی کہ نہیں، منہ کا نوالا۔ جب منہ سے نکال کے تھوڑا دیا، آپ نے کھا لیا، وہ عورت نے کھا لیا۔ اس کے بعد آتا ہے کتاب میں کہ زندگی بھر وہ عورت پھر کبھی ایک بھی گالی نہیں دی۔ یہ حضور کے منہ کے نوالے کا کمال ہے کہ اس کی زبان میٹھی ہو گئی۔ اگر ہماری زبان کڑوی ہے تو آگے والے سے لڑائی اگر نہیں بھی ہونا ہے تو لڑائی ہو جائے۔ اگر ہمارے منہ میں زبان میٹھی ہے، اگر لڑائی ہونے کی بھی ہے سچویشن تو لڑائی ختم ہو جاتی، دونوں مل لیتے۔ تو جھگڑا کرانا نہیں کرانا زبان پہ ہے۔ زبان کڑوی جھگڑے کا گھر، زبان میٹھی پھر آپس میں محبت۔ تو بزرگان دین کی صحبت میں بیٹھنا اسی لیے ہے، علم بھی آتا، تعلیم آتی، تربیت آتی، انسان سنورتا اور انسان کی آخرت سنور جاتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمایا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو، تم کو علم بھی ملے گا، عمل بھی ملے گا، جینے مرنے کا ڈھنگ بھی ملے گا۔ حضرات گرامی، یہی باتیں تھی آپ تک پہنچانے کی۔ بس ہم امید کرتے ہیں کہ جو کچھ کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، ان باتوں کو آپ یاد رکھیں گے اور ان باتوں پر عمل کریں گے تو پھر دیکھیے میلاد النبی سال میں ایک بار نہیں بلکہ سال کے 12 مہینے میلاد النبی منانے کا مزہ آپ کو آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ اس جلسے کو منانے میں جتنے لوگ حصہ لیے، کسی نے پیسہ لگایا، کسی نے وقت لگایا، کسی نے یہاں پر خدمت کی ارینجمنٹ میں، اور کوئی پولیس پرمیشن لانے میں مدد کی، بہرحال بہت کام ہوتے ہیں جلسہ منانے میں، دامے درمے سخنے قدمے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور جتنے لوگ اس جلسے میں بیٹھے ہیں اور گھروں میں بیٹھ کر جو سن رہے ہیں، خواتین، اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کی مرادیں پوری فرما۔ اے اللہ، جو فلسطین میں جو مسجد اقصیٰ کے آس پاس رہنے والوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، فلسطین والوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، اسرائیل جو میزائلیں ڈال رہا ہے، اے اللہ وہاں کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ پروردگار
یہودیوں کی جو شرارتیں ہیں ان شرارتوں سے مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے جتنے مسلم ممالک کنٹریز ہیں وہ تمام مسلم کنٹریز کو آپس میں ایک اور متحد ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار مسجد اقصی بیت المقدس کی تو حفاظت فرما اور مسلمانوں کو اس کی حفاظت کرنے کی ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ پروردگار ساری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں ان سارے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ پروردگار ہم سب کو گھر میں اور گھر کے باہر والی زندگی میں تیرے اور تیرے حبیب پاک کی یہ فرما برداری کی توفیق عطا فرما۔ ہماری دنیا کو بھی اچھی بنا دے، ہماری آخرت کو بھی اچھی بنا دے۔ ہم سب پر پروردگار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان کو جاری و ساری فرما۔ غازی ملت کالونی کے رہنے والے، کانلا کنٹا کے رہنے والے نوجوان مل کر یہ جلسہ جو منعقد کیے ہیں، اے اللہ ان نوجوانوں کو نیک نوجوان، صالح نوجوان بنا دے اور ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، ان کی صحت میں عمر میں برکت عطا فرما۔ جتنے لوگ آ کر جلسے میں بیٹھے ہیں سب کے کاروبار میں، صحت میں، عمر میں خیر و برکتیں عطا فرما دے۔ اور ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ والے جو اس جلسے کے منانے میں ان کے اپنے حیثیت سے جو مدد کیے ہیں، پروردگار ان کے بھی رتبے بڑھا دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔